بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے 15 سنت طریقے۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، افطاری کے وقت کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد ایک ہی دسترخوان پر اکٹھے ہو جائیں اور مل کر روزہ افطار کریں۔ نمبر 2، افطاری کے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیں اور سب ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ نمبر 3، افطاری سے 5-10 منٹ پہلے دسترخوان پر اکٹھے ہو جاؤ، گھر کے سب لوگ مل کر افطار کریں۔ نمبر 4، روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا ضرور مانگیں کیونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں اور سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 6، روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں اور کھجور نہ ہو تو پانی ہی استعمال کر لیں۔ نمبر 7، روزہ افطار کرتے وقت صبر اور حوصلے سے کام لیں، ایک دم کھانے پر نہ ٹوٹ پڑیں۔ نمبر 8، روزہ افطار کرنے کے بعد بہت زیادہ کھانے سے گریز کریں، ایسا نہ ہو کہ بہت کھا لیں اور نماز میں خلل آ جائے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں۔ نمبر 9، کھانا اتنا کھائیں جتنا ہضم کر سکیں تاکہ آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ نمبر 10، خواتین افطار وغیرہ اذان سے پہلے ہی تیار کر لیں تاکہ گھر کے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ساتھ دعا مانگیں۔ نمبر 11، اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہو اور افطار تیار کرنے میں دیر ہو جاتی ہو تو وہ عورت افطاری تیار کرتے کرتے ہی دل سے دعا مانگے، ہاتھ کھانے پکانے میں مشغول ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ نمبر 12، جب افطار کا وقت ہو جائے بسم اللہ پڑھیں، افطار کی دعا پڑھیں اور کھجور اٹھائیں اور کھا لیں، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں۔ نمبر 13، افطاری کے وقت دعا مانگیں کیونکہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ پاک افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نمبر 14، افطاری میں کم سے کم کھائیں تاکہ مغرب کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، کھانا عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد کھائیں۔ نمبر 15، افطاری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوب زیادہ شکر ادا کریں اور نماز مغرب کی طرف گامزن ہو جائیں۔ افطار کرنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے، اس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہنم سے لوگوں کی گردنیں آزاد کی جاتی ہیں، اسی لیے اس اہم وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبولیت دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا میں ہی جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے وہ یوم الرمضان سے آج تک جس قدر جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے حوض سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور یا پانی، لسی یا شربت کا یا چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرنے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی روزے دار کو افطار کرانے کے فضائل بیان کیے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے کہ وہ کسے فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال اللہ پاک اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی پلا کر ہی افطار کرا دے، یا ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بھی کسی کے پاس نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا ایک لقمہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا دینا ہی کافی ہے۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔